لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفوا نساءكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، پیوستہ درس میں نوجوانوں کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو یہ حکم کیا کہ ان کے درمیان جو ان کے غیر شادی شدہ بھائی بہن بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کرا دیں اور معمولی سے عذر کی بنا پر ان کی شادیوں میں تاخیر نہ کریں. دوسری طرف آج جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے جو ابھی رشتہ زواج سے منسلک نہیں ہوئے، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، روپے پیسے سے ذہنی اور جسمانی طور پر آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے، حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے، جو بھی اسباب، اگر وہ شادی کرنے کی ابھی اپنے آپ کو استطاعت میں نہیں پاتے تو ان کے لیے پاک دامنی اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ضرور چاہیے کہ انہیں پاکی اختیار کریں، پاک دامنی اختیار کریں، حتیٰ اور اس کی بھی حد بندی کر کہ وہ اس سلسلے میں مطلق آزاد نہیں ہے کہ جب تک چاہیں اپنے کو غیر مستطیع بتلا کر شادی مؤخر کرتے رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. تو دونوں پر ذمہ داری ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اولیاء الامور پر کہ وہ بلا وجہ اپنے جن کے ذمہ دار ہیں وہ ان کی شادیاں نہ مؤخر کریں، اور جو لوگ شادی کی عمر کے ہیں اور خود اپنی کسی پریشانی اور مجبوری کی وجہ سے شادی کو مؤخر کرنے کے لیے مجبور ہیں، وہ اس کو ایک حد سے جب ان کی پریشانی دور نہ ہو جائے اس سے زیادہ نہ ڈالیں. فوائد بتلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے. مختصر سی ایک حدیث سنن نسائی کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروا آباءکم، معاشرے سے آج یہ چیز مقبول ہے، اپنے والدین کی اچھی طرح سے نگہداشت کرو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تبرکم ابناؤکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دنیاوی صلہ ہی بتلا دیا کہ تمہارے بیٹے بھی تمہاری فرما برداری کریں گے. اگر چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار رہے تو آپ کا پہلا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو. بروا آباءکم، اپنے والدین کی فرما برداری کرو. تبرکم اولادکم، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار رہے. اور ایک بہت کام کی بات بتائی کہ وعفو، خود عفت و پاک دامنی اختیار کرو. تعفو نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک دامن نیک تینت رہیں، پردہ والی، حیا والی، عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی رہیں. وہیں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آزاد ہیں اور دوسری طرف یہ سمجھا
کہ ہم جتنی پابندیاں چاہیں صرف اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر عائد کریں، اسی کے ہم مکلف ہیں شریعت سے؟ تو ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پاک دامن حیادار شرم و حیا والی اور عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی دیکھنا چاہتے ہو، خود پاک دامن بن کے دکھاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی معاشرہ تمام طرح کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے جس معاشرے کے لوگ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف جس معاشرے میں فحاشی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے پر ایسی آفتیں نازل فرماتا ہے کہ وہ لوگ حواس باختہ ہو کر کے کہتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے آج سے پہلے کبھی سنا اور دیکھا تک نہیں، یہ کیا ہوا بات، حیران رہتے ہیں، اس کا ان کو علاج نہیں سمجھ میں آتا۔ لہذا سب سے پہلا ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہماری جائز ضرورتیں ہیں ان کی طرف توجہ کریں، اور اگر اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر دھیان دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کریں، کیونکہ میں دوسری امتوں پر تمہارے اسی عمل کے ذریعے سے اپنی برتری دکھلانا چاہوں گا، اپنی امت کی کثرت دکھلانا چاہوں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیبات ہیں ان ترغیبات کے اندر ہمارے لیے بہت ساری بھلائی ہیں، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اور عفت و پاک دامنی کا ایک اور مظہر یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عفت اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے، شرم و حیا کے ساتھ جینا چاہتا ہے، تو اس کے سارے اعمال اسی حساب سے سر ہوتے ہیں، اس کی زبان شائستہ ہو جاتی ہے، اس کے لین دین لوگوں کے ساتھ وہی اسی پاک دامنی پر مبنی ہوتے ہیں، چھل کپٹ، دھوکہ فریب اور دوسروں کا مال غبن کرنے کی عادت اس کے یہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کا رویہ بھی ایمانداری اور دیانتداری پر مبنی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں اس ایک اچھی خصلت کے اپنانے پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی اور دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔